کچھ لوگ جو عام لوگوں کو تو منع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام نہ سنیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھو گے، لیکن خود وہ چھپ کر سنتے تھے۔ اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ایک روایت موجود ہے کہ وہ بھی لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن کئی مرتبہ خود انہوں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ مکہ والے مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر ہو گئے، چنانچہ کچھ لوگ وہاں سے واپس مکہ کے لیے بھی روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ان کو اصل خبر ملی کہ نہیں، یہ تو سب جھوٹ تھا، تو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید کچھ صحابہ کرام، اور وہ بہت بڑی تعداد میں گئے۔ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ بجائے اس کے کہ سب لوگ بولیں، ایک نمائندہ مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، ان کو مسلمانوں نے اپنا ریپریزنٹیٹو مقرر کر لیا، اور پھر بادشاہ کی عدالت میں نجاشی کے پاس جب پہنچے تو حضرت جعفر تجار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو ہم خطبہ کہیں گے، آپ اس کو بریف انٹروڈکشن کہہ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تو پہلا وفد جو نکلا اس میں 12 مرد اور 4 خواتین تھیں، اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ 16 بندے یہ ہجرت کر کے گئے۔ جب یہ صحابہ کرام وہاں حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ ملے اور کوشش کرتے رہے، جو میں نے ذکر کیا کہ سودے بازی یہاں سے شروع کی کہ ایک دن اللہ کی عبادت کر لیں، ایک دن ہمارے بتوں کی کر لیں، پھر اچھا جی زیادہ عرصہ آپ اللہ کی عبادت کر لیں، کبھی کبھار ہمارے بتوں کی، پھر اس پر آ گئے کہ اچھا آپ عبادت اللہ ہی کی کریں لیکن ہمارے بتوں کی زبانی صرف تعریف کر دیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کی تعریف کرتے تو یہ تو مقصد ہے کہ غلط چیز کی تعریف آپ رسول کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تو وہ تو اچھا سمجھا جاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے منہج پر بالکل سختی سے کاربند رہے، لیکن انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تلاوت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا۔ کچھ لوگ جو عام لوگوں کو تو منع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام نہ سنیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھو گے، لیکن خود وہ چھپ کر سنتے تھے۔ اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ایک روایت موجود ہے کہ وہ بھی لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن کئی مرتبہ خود انہوں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا تو یہ لوگ ایسے وجد میں آئے بیٹھے تھے کہ سب کانشیسلی یہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اب جو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے انہوں نے طعنہ دیا کہ ہمیں تو منع کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل جول بھی چھوڑ دو اور ان کی بات بھی نہ سنو، لیکن خود تم ان کے ساتھ مل کے عبادت کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا کہ جی ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی زبانی تعریف کر دیا کریں، تو وہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا ہے،
اور ہمارے بتوں کی تعریف کیا، اور وہ ایک شعر بھی گھڑ لیا کہ تلک الغرانی قلولا وان شفاعتہن لترتجا، کہ ان کا بھی بڑا مقام ہے اور ان کی سفارش جو ہے وہ بڑا مقام رکھتی ہے، اس سفارش قبول کی جائے گی۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات کر دی ہے اور آپ نے ان کی تعریف کر دی ہے، لہٰذا ہم نے سجدہ کیا، اور یہ جھوٹ تھا۔ بہرحال یہ خبر وہاں پہنچی، یہ جو مہاجرین صحابہ کرام تھے حبشہ میں، کسی اور طرح سے ان کو خبر پہنچی، اور وہ یہ کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر ہو گئے۔ چنانچہ کچھ لوگ وہاں سے واپس مکہ کے لیے بھی روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ان کو اصل خبر ملی کہ نہیں، یہ تو سب جھوٹ تھا، تو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید کچھ صحابہ کرام، اور وہ بہت بڑی تعداد میں گئے، جس میں 82 یا 83، 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 خواتین تھیں۔ تو یہ لوگ بھی جب جس کو موقع ملتا نکلتے جاتے، اور یہ بھی وہاں حبشہ پہنچ گئے۔ اب جب اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام وہاں چلے گئے تو مکہ والوں نے میٹنگ کی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ نجاشی کے پاس جا کر درخواست کی جائے کہ ان لوگوں کو وہ واپس مکہ بھیج دیں اور ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ یا عتبہ بن ربیعہ، مختلف نام آتے ہیں، یہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کو اپنا نمائندہ بنا کے انہوں نے بھیجا کہ آپ نجاشی کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ان کو واپس بھیج دیں۔ یہ گئے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، اور انہوں نے نجاشی کے پہلے درباریوں کو تحفے تحائف دیے، اس کے بعد نجاشی کو کچھ تحائف پیش کیے، اور بات کی کہ ہمارے کچھ لوگ مکہ کے وہ بھٹک گئے، باپ دادا کا دین بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور ذہنی کیفیت ان کی اچھی نہیں رہی، اپنے بیوی بچوں کو، فیملیز کو چھوڑ کر یہاں گئے ہیں، اور ان کے رشتہ دار بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کو واپس لے آئیں، تو آپ براہ مہربانی ان کو واپس بھیجیں۔ نجاشی نے کہا کہ میرے ساتھ صحیح صحیح بات کرو، کیونکہ پہلے یہ 15-16 بندے اور اس کے بعد 102 103 تقریباً تعداد بنتی ہے، تو اتنے 2-4 بندوں کی بات اگر آپ کرتے کہ بھئی وہ بھٹک گئے اور دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تو کچھ سمجھ میں آتا تھا، یہ اتنی بڑی تعداد کیسے؟ تو میرے ساتھ صحیح بات کرو، کہنے لگے جی نہیں ہم صحیح کرتے، صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کو بلاتا ہوں، اور یہی انصاف ہے کہ دوسری طرف سے بھی بات سنی جائے، دوسرا ویژن بھی لیا جائے، ورژن لیا جائے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے اس کیمپ میں جو وہاں ریفیوجیز کے طور پہ رہ رہے تھے، پیغام پہنچا کہ نجاشی بادشاہ بلا رہا ہے، تو مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ بجائے اس کے کہ سب لوگ بولیں، ایک نمائندہ مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، ان کو مسلمانوں نے اپنا ریپریزنٹیٹو مقرر کر لیا، اور پھر بادشاہ کی عدالت میں نجاشی کے پاس جب پہنچے تو حضرت جعفر تجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو ہم خطبہ کہیں گے، آپ اس کو بریف انٹروڈکشن کہہ لیجئے، وہ بہت زبردست، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو بڑا یہ جو ہے نا اظہار خیال یا اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرنے کا ایک ملکہ دیا تھا، اور یہ سیرت کی کتابوں میں حضرت جعفر کا خطبہ یا حضرت جعفر کی سپیچ یا تقریر جو نجاشی کی عدالت میں انہوں نے کی تھی وہ موجود ہے، اور اس کا مختصر تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔